ویسے تو لیس الانسان الا ما سعی، یہ بھی قرآن کریم ہے کہ انسان جتنی کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب جو میرے پاس جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ رزق اور تقدیر اور محنت، ان میں ربط اور توازن کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے۔ صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، رزق، تقدیر، محنت، اس کا آپس میں تعلق ایسا ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بلا واسطہ اور بالواسطہ رزق ہوتا ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ عطا فرماتا ہے، کہیں بالواسطہ، لیکن تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس کو انسان بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا، اور اس میں بحث کرنے کی زیادہ حکم ہے کہ زیادہ بحث مت کرو، لیکن تقدیر بہرحال ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، یہ دو ہیں تقدیر۔ واہ واہ۔ اب اس میں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق جو ہے یہ جتنا ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، نہیں بڑھ سکتا، لیکن بڑھ بھی سکتا بڑھ ہے۔ بھی سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ رزق میرا بڑھے گا، ہو سکتا نہ بڑھے، اس کا تعلق ہے تقدیر معلق سے۔ اس کے بارے میں حدیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، تقدیر معلق یہ ہے کہ یہ علاج کرے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی، بے شک۔ اگر نہیں کرے گا تو شفا نہیں ہوگی، وہ تقدیر معلق ہے۔ یا اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ پہنچ جائے گا، اور نہیں کرے گا تو یہ فائدہ نہیں ہوگا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک آیت شریفہ ہے، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، یہ اس کے دست قدرت میں، وعندہ ام الکتاب، اس میں تقدیر معلق اور تقدیر مبرم دونوں شامل ہے کہ اگر تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر بندہ دعا کرے یا دعا کرے یا کچھ کرے، جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس پر ایمان بندے کا ہونا چاہیے۔ آپ نے تقدیر والا مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر تقدیر معلق والی ہے تو سمجھیں کہ میرا بخت، میری قسمت، میری تقدیر بدل بھی سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بدلنے والا۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کلام ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، فرماتے بخت کیا فضل و کرم کے سامنے، بخت کیا فضل و کرم کے سامنے، رہ گیا فضل و کرم کے سامنے، پیش تھا لکھا میرا تقدیر کا، مٹ گیا فضل و کرم کے سامنے۔ کیا بات۔ تو یہ وہ بات آ گئی تقدیر والی کہ بندہ یہ سمجھتا ہے بھائی میرے تقدیر میں تو ہوگا نہیں، بھائی تقدیر میں تمہارے نہیں ہوگا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا وہ تقدیر معلق ہے یا کون سی ہے۔ اگر تم وہ چیز کرو گے جو تقدیر معلق میں لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کایا پلٹ بھی جائے گی، اور اگر مبرم ہے تو نہیں پلٹے گی، یہ یوں ہے۔ پھر آئی بات محنت والی۔ اب محنت میں یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں دنیا ایک عالم اسباب ہے، عالم اسباب، بالکل۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں اور مجھے آسمان سے گرے کچھ ملے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ضرور وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئے گا، لیکن دے گا اللہ ہی۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ کافر ہے، رزق اس کو بھی پہنچ رہا ہے، دنیاوی رزق ہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن رزق ملتا ہے اس کو، اور کبھی کبھی مسلمان سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی رزق ہے، اس کا دروازہ اللہ نے سب پہ سب کے لیے کھولا ہوا۔ صحیح۔ اور جب محنت کرتا ہے بندہ تو اس محنت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس کو چاہے بے اندازہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو توکل والے ہیں، محنت کا کیا مسئلہ ہے، توکل ہے، اللہ پاک دینے والا ہے۔ توکل کا مفہوم غلط کر لیتے ہیں۔ توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ تم محنت نہ کرو، تم محنت کرو رزق کے حصول کے لیے اور پھر نتیجہ چھوڑو اللہ پر، یہ توکل ہے۔ کیا بات۔ یہ نہیں کہ تم یہ بولو میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں نہیں کچھ کرتا، تصاویر کا شکار ہے، گھر بیٹھے خود ہی آئے گا، ہاں خود ہی آ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا کہ تم تگ و دو کرو پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ ہے توکل۔ کیا بات۔ اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی، تقدیر محنت اور رزق کا تعلق، تو وہ یہی ہے کہ جب آپ بندہ محنت کرے گا، اور وہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرے گا، حرام کے لیے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن جب رزق حلال کی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کامل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں سے چاہے گا عطا فرما دے گا۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہیں سے بھی دے دیتا ہے، تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی۔ دینے والا بھی جب کسی کو دیتا ہے نا تو وہ اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے،
بے شک۔ تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی، غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے؟ کون دے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔